آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم حب رسول پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور اس وقت اس روئے زمین پر اللہ کی معرفت اور اس کے ایمان کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دراصل اللہ سے تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے محرومی دراصل اللہ کے تعلق سے محرومی ہے۔ ایمان کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب حب رسول سے ہمارا دل بھرا ہوا ہو، اور ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز پر غالب ہو جائے۔ حب رسول ایک عظیم دولت ہے، اور اس کی شمع ہمارے دلوں میں جلتی رہنی چاہیے۔ حب رسول کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے ایک لائحہ عمل دیا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے اہل ایمان کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ یہ لائحہ عمل کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنے اس دعوے میں کس حد تک سچے ہیں اور فخر کرنے میں حق بجانب ہیں، اس کے لیے ہم کچھ سوالات اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور سچے دل سے ان کے جواب خود سے تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے۔ ایک سوال جو ہم سب کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر جو انتہائی دکھ اٹھائے، ان کو یاد کر کے کتنی بار ہماری آنکھوں سے آنسو گرے ہیں۔ سوال نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کتنی بار پیار کے جذبات سے مغلوب ہو کر دل کی گہرائیوں سے درود پاک ہم نے پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی جاننے کے لیے ہم کس حد تک بے چین رہتے ہیں، اور سیرت کے مطالعے میں ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ذاتی زندگی، ہمارے اخلاق و کردار، ہماری گفتگو میں سیرت پاک کی کس حد تک جھلک ہے، اور ہماری گھریلو زندگی کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے۔ اللہ نے ہمیں جو اولاد کی نعمت دی ہے، اس کو اسلام کے مطابق پروان چڑھانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح کتنی بار اس فکر نے ہماری راتوں کی نیند اڑائی کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی یا نہیں، حوض کوثر نصیب ہوگا یا نہیں، جنت میں ساتھ ملے گا یا نہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب ہم خود سے پوچھیں، تنہائی میں تلاش کریں کہ واقعی کیا یہ جواب ہم اس کے بارے میں سچائی سے دے سکتے ہیں۔ دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو مطمئن کرنے کی فکر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کتنی محبت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم لوگوں کو اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی ماں سے، اور جب پیاس سے دم نکل رہا ہو، اس حال میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں کیا خوبصورت ڈسکرپشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ جب انسان کا پیاس سے دم نکلتا ہے، اسے ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب ہمارے پاس افطار کے وقت میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا شربت آتا ہے، اس وقت کس حد تک ہمیں اس ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے؟ کیا اس سے کہیں زیادہ ہماری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ اسی طرح ایک صحابی بیمار پڑ گئے، رنگ زرد ہو گیا، اور وہ نہایت ہی کمزور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حال پوچھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک غم مجھے گھلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ بھائی آخر کیا غم ہے؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک ہی غم ہے، میں سوچتا ہوں کہ جنت میں جو آپ کا بلند مقام ہوگا، وہاں تو کوئی دوسرا نبی بھی نہیں پہنچ سکے گا، پھر ہم جیسے عام لوگوں کا کیا گزر؟ پھر جنت جہاں آپ کا ساتھ ہی نہ ہو، آپ کا دیدار ہی نہ ہو، تو اس جنت میں جا کے میں کیا کروں گا؟
بس یہی ایک غم ہے جس نے مجھ کو نڈھال کر رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی چمک دوڑ گئی اور فرمایا کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کیا ہمیں اسی طرح کا کوئی غم لاحق ہے کہ پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں، ان کے ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر پینے کو ملے گا یا نہیں، جنت میں ان کی رفاقت ہمیں ملے گی یا نہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر حب رسول کی عظمت کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے اثرات بھی نمایاں ہوں گے اور ہمارا مقام بھی بلند ہوتا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں ہمارا مقام یاد دلاتا رہے گا اور ہمیں اس طرح سے بے چین رکھے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صرف زبانی دعوے ہی نہ کریں بلکہ عملی ثبوت بھی دیں اور اس کی قدر و قیمت کا اظہار بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا اور ان کی اس مشن کو زندہ و جاوید کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔